ناظرین آج میرے ساتھ پروفیسر شیزہ موجود ہیں جن کی بیٹی 3 سال کی عمر میں معذور تھیں اور اس وقت انہوں نے جو ہے ایمان فاؤنڈیشن کے نام سے فاؤنڈیشن بنانے کا ارادہ کیا اور 2023 میں بھی یہ فاؤنڈیشن کو چلا رہی ہیں. کیا ہوا انہوں نے کیوں آخر اس کو بنانے کا ارادہ کیا اور کیسے یہ اس فاؤنڈیشن کو چلا رہی ہے, کس کی ہیلپ لے رہی ہیں, یہ سب ہم انہیں سے جانتے ہیں. السلام علیکم میم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اچھا میم, فاؤنڈیشن بنانے کا ارادہ کیسے کیا آپ نے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے. ہر چیز جو ہے وہ 2 منٹ میں نہ ہونے والی ہوتی ہے نہ 2 دن میں. جب سٹارٹ کیا تھا اس وقت میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی, میں بیوہ ہو گئی, 3 بیٹیاں تھیں گود میں, اور اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے. میری بیٹی 3 سال کی تھی, معذور تھی, بالکل ایک گوشت کا لوتھڑا جیسے ادھر رکھ لیں تو وہ پڑا رہتا ہے, وہیں واش روم کر دینا. ڈاکٹر نے اس کو بالکل لا علاج کہہ دیا تھا. اب لازم بات ہے ڈاکٹروں کے کہنے پہ ہماری ماؤں کے دل مطمئن تو نہیں ہوتے. تو مجھے تھا کہ بیوہ کا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ایک ٹیگ لگ جائے تو دنیا جو ہے وہ اس کو جینے نہیں دیتی. ہاں بالکل. میں نے سوچا کہ یا تو اس کو چھوڑ کے اپنی زندگی کا آغاز کروں, دوسری شادی کروں, یا پھر اپنے بچوں کے لیے قربانی دوں. تو میں نے اپنی قربانی دی اور اپنی بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائی. اور لو لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ ایسا کام کریں جو اللہ کو پسند ہو اور اس کے بدلے میں اللہ پھر نوازتا ہے. تو میں نے ایسی لو لگائی کہ میں غریب بچوں میں بیٹھنا شروع کر دیا, ان کو پڑھانا شروع کیا. اس لو سے جو ہے میری بیٹی پہ اثرات آنے شروع ہوئے اور وہ دن بدن تھوڑا تھوڑا تبدیلی آنی شروع ہو گئی. اور وہ میرے لیے اتنی بڑی ایکسائٹمنٹ تھی, اس کے لیے تو یہ جو تھوڑا تھوڑا چھوٹی چھوٹی خوشی تھی یہ بہت بڑی خوشی. یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا سٹیپ تھا. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فاؤنڈیشن جب سٹارٹ کی اس ٹائم پہ میں 3 بچے میرے بوک کے لیے ترستے تھے. میری 2.5 ماہ کی بچی گود میں تھی جو سب سے چھوٹی تھی, اور وہ دودھ کے لیے ترستی تھی. ہم نے وہ غریبی کو بڑی قریبی سے محسوس کیا اور پھر سوچا کہ ہم اس میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ مشکلات کو آسان کرے اور ہماری نیکی کو قبول کرے. آج آپ فاؤنڈیشن کو دیکھ رہے ہیں, یہ وہی اللہ نے نوازا ہے. اچھا, جس وقت آپ کے ساتھ یہ سچویشن پیش آئی, آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی, آپ نے ایک سڑک پہ ہی آ گئے آپ لوگ, تو آپ لوگ کسی نے سپورٹ نہیں کیا آپ کے ہسبینڈ کی فیملی کی طرف سے یا آپ کی فیملی کی طرف سے کسی نے سپورٹ نہیں کیا آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے نہ تو پھر اس میں اپنے ساتھ دیتے ہیں نہ پرائے دیتے ہیں. بہت ساری راتیں ہم نے مختلف جگہوں پہ گزاری, 3 بچوں کو گود میں لے کے, کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر. مجھے یاد ہے ایک رات ہم نے ایک شیشوں والے بند دفتر میں بھی گزاری جب ہمارے پاس بالکل چھت نہیں تھی اور گرمی کے دن تھے اور شیشوں والا دفتر تھا, اور میرے بچوں نے پوری رات وہاں گزاری. 2.5 ماہ کی بچی میری گود میں تھی. اس رات میں نے بہت ساری اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی اور بہت سارے مقصد بھی سوچے کہ میں نے زندگی میں ان بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو جس سے میرے اندر ایک چاہت پیدا ہوا کہ میں نے اپنی بیٹی کے نام پہ فاؤنڈیشن کا آغاز کیا. کب آپ نے اس فاؤنڈیشن کا آغاز کیا, اور اس وقت جو آپ کے فاؤنڈیشن کو کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ اکیلے اس فاؤنڈیشن کو لے کے چل رہی ہیں؟ بالکل ضروری نہیں ہوتا کہ تمام فاؤنڈیشن جو ہیں وہ ڈونیشن پر چلیں. میری خون پسینے کی کمائی, میری جسمانی, میری فزیکلی, میرے 3 بچوں کی قربانیاں اس میں موجود ہیں, جنہوں نے چھوٹی چھوٹی ایج میں میرے ساتھ فاؤنڈیشن میں بچوں کو پڑھایا, فاؤنڈیشن کے بچوں کی تربیت کی, ان کے منہ دھلائے, ان کو کھانے کھلائے. یہ سب ان کی مشقت جو ہے وہ اس میں شامل ہے. میں میتھ کی پروفیسر تھی, ماشاءاللہ میرا اپنا 50 ہزار جو ہے وہ 1 گھنٹے کے پیریڈ کا ہوتا تھا. میں اپنے بچوں کو آج بھی میں کماتی ہوں, میرے یوٹیوب چینل چلتے ہیں, میرے لیکچر چلتے ہیں, میں جو کماتی ہوں میں اپنی فاؤنڈیشن الحمدللہ وہ چلتی ہے. آپ میتھ کی پروفیسر آپ نے بتایا, اور آپ کس کالج, یونیورسٹی یا اسکول میں پڑھاتی رہی ہیں, اور اس وقت وہاں پہ آپ ساتھ کام کر رہی ہیں یا نہیں؟ نہیں, میں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتی رہی ہوں, لیکن میں نے کئی سال پہلے چھوڑ دیا ہے کیونکہ بچوں کی جو سچویشن تھی بیٹی کی اس کو ساتھ لے کے چلنا اور یہ پیشن کو ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل تھا. اس وجہ سے پھر میں نے اس کو لیو کیا اور میرے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ چلتے رہے, اور الحمدللہ آج کافی لوگ ہیں جو کہ اپنا نام لینا پسند نہیں کرتے اور وہ چھوٹی چھوٹی مقدار میں مجھے سپورٹ کرتے ہیں, جس سے ہم اس فاؤنڈیشن کے بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ ان بچوں کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں جو کہ ان کے نام کے لگتے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں.
پہلی بات تو یہ کہ آپ بہت ہی اچھا ماشاءاللہ سے کام کر رہی ہے کہ ان بچوں کے لیے آپ نے ادارہ کھولا جو بچے پڑھ لکھ نہیں سکتے، ان کے جو والدین ہیں ان کے لیے ان کو مطلب اچھا کوئی دے نہیں سکتے ایجوکیشن، پر آپ نے ان کو ایجوکیشن دلوا رہی ہیں. میں اس مجھے میں یہ آپ کو بتائیں. خاص بات بتانا چاہوں گی کہ یہ وہ بچے ہیں جو خالی مستحق نہیں ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اتنی ساری مستحق کی فاؤنڈیشن چل رہی ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے. میری اسپیشلٹی سائیکالوجی میں تھی، بچوں کی ٹیچنگ ٹیکنیکس میں تھی. 20-22 سال سے میں بچوں کی سائیکالوجی پہ پڑھا رہی ہوں، ٹیچنگ کر رہی ہوں. اس بیس پہ میں نے سلو لرنر بچوں کی فاؤنڈیشن بنائی ہے جو کہ ابھی پاکستان میں اویئرنیس نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس پہ کام کر رہا ہے. یہ سلو لرنر بچے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ڈسلیکسیا کی کمی کے بچے ہوتے ہیں، لرننگ ڈیفیکلٹی کے بچے ہوتے ہیں، جو کن ذہن کے ہوتے ہیں، اسکولوں سے دھتکارے ہوئے بچے ہوتے ہیں اور گھروں سے لوگوں کے دھتکارے ہوئے بچے کو ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا. یہ پاگل ہے، یہ کند ذہن ہے، یہ ڈل مائنڈیڈ ہے. ہم ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو سینے سے الحمدللہ لگاتے ہیں اور ان بچوں کو پڑھاتے ہیں. ان بچوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے ایسے سائنسدان ہیں جو کہ اسکولوں سے بھاگے ہوئے ہیں لیکن وہ بہت اچھے ڈیولپ کیے. یہ ہمارے بچے ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان میں کچھ ایسا ہی نیا کریں گے تو اپنی فاؤنڈیشن کا نام روشن کریں گے. اچھا میم مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کون سی کلاس ہے، کون سی کلاس تک کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور آپ کو کتنے ٹیچرز ہیں، کتنے بچے ہیں؟ جی تقریباً 100 کے قریب بچے ہیں. اس سے زیادہ ہماری بلڈنگ میں بچے آتے ہی نہیں، ہمیں ریفیوز کرنا پڑتا ہے. اور تقریباً 7-8 جو ہے کا سٹاف ہے. میں خود بچوں کی ایک ایک بچے کی سائیکالوجی لیول ٹیسٹ کرتی ہوں، پھر ہم بچوں کو آگے پروموٹ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بچے ٹیلنٹ میں بہت ہائی ہیں اور ہم انہیں میٹرک تک تعلیم دیتے ہیں. اور صرف تعلیم نہیں، ان کی تربیت، ان کو دینی تعلیم، قرآن کی ترجمہ تفسیر، اور اسپیشل ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مختلف ہنر سکھاتے ہیں تاکہ یہ جو ان کے ماں باپ گھروں میں کام کرتے ہیں، مالی ہیں، گارڈ ہیں، ان کے ساتھ یہ ہیلپ کریں اور ان کو ساتھ سپورٹ کر سکیں. تو فاؤنڈیشن آپ 2011 سے چلا رہی ہیں فاؤنڈیشن اور 2023 ہے، تو ابھی تک آپ کو کسی فاؤنڈیشن کی طرف سے نہیں آیا کہ ہم آپ ڈونیشن کرتے ہیں آپ کے ساتھ یا پارٹنرشپ کے طور پہ ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ سین نہیں ہوا ابھی تک آپ کے ساتھ؟ دیکھیے آپ کو میں نے وہ سب فاؤنڈیشن کہتی ہیں آپ اپنے پیشن چھوڑیں، ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور ہمیں دے دیں. لیکن ایک چیز ہم نے خود بنائی، میں نے گورنمنٹ لیول پہ، میں نے پرائیویٹ لیول پہ اس کی رجسٹریشن میں جن تکلیفوں کو فیس کیا میں کیسے بھول جاؤں، کیسے اپنی چیز کو آپ کو دے دوں. یہ میں کل کو مر جاتی ہوں، میری بیٹی اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت یاب کیا ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے، وہ اس چیز کو چلائے گی، ان بچوں کو آگے لے کے چلے گی. اپنی چیز کو کس طرح دوسروں کے حوالے کر دیں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا آپ کی فاؤنڈیشن میں نے دیکھا ابھی میٹنگ ہو رہی تھی ایک، جس میں آپ کراٹوں کو بھی لے کے چلنا چاہ رہی ہیں، ساتھ کراٹا ماسٹر بھی بچوں کو پڑھانے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ناظرین کو بتائیں. یہ بہت جلد جو ہے یہ بہت بڑا انیشیٹو ہم لینے والے ہیں. بچوں کو کچھ گیمز میں ہم نے آگے لے کے جانا تھا انٹرنیشنل لیول پہ، لیکن کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ ہم نے فری آف کاسٹ اسپورٹس کرنے کو تیار نہیں تھا. اب واحد ایک نبیل صاحب ہیں جو کراٹے کے گولڈ میڈلسٹ ہیں اور واپڈا کی طرف سے جو ہیں وہ امپلائی ہیں جنہوں نے گولڈ میڈلسٹ لیا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پرومس کیا ہے کہ وہ فری آف کاسٹ ہمارے بچوں کو کراٹے کی کلاس دیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد وہ ہم فنکشن کی سیریمنی کریں گے اور آپ تک جو ہے وہ ویڈیو ضرور اپلوڈ کر کے دکھائیں گے. اچھا میم اگر ہم بات کیجیے خرچے کی تو ایک بچے پہ ایک منتھ کا کتنا خرچہ آتا ہے، کیونکہ آپ اس کو کھانا وغیرہ بھی آپ کھلاتے ہیں، آپ نے بتایا ریسٹورینٹ لگتا ہے یہاں پہ، تو ایک بچے پہ کتنا خرچہ آتا ہے اسٹڈیز کا بھی اور کھانے کا بھی؟ دیکھیں خرچوں کے حساب وہ کرتے ہیں جنہوں نے کسی سے پیمنٹ لینی ہے اور دینی ہے. ہم کرتے ہیں بے لوز کام، نہ ہمیں کسی خرچے سے گرد ہے. اگر آج ہم ان کے رزق کو ناپ تول میں لے کے جانا چاہیں تو پھر تو ہمارا بے برکتی ہو جائے گی. میں اندازاً پوچھ رہا ہوں صرف یہ بالکل تقریباً 7,000 تک ایک بچے کا خرچہ آتا ہے، لیکن ہم ان پہ بے لوز کام کرتے ہیں. جی ناظرین، ہم نے آپ کی ملاقات پہ پروفیسر فیضہ سے جنہوں نے ہمیں بتایا اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں اور یہ ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ان بچوں کو کیسے یہاں تعلیم دی جاتی ہے.